گائز میرا نام ہے شم، میرا نام ہے کمل. تو جینا ان قرآن، ٹھیک ہے، یہ ویڈیو دکھانی تھی ممی کو. آپ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ والی ویڈیو بھی دکھاؤ. تو اللہ نے قرآن میں کیسے بتایا کہ ایک آئیڈیل جو وومن ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے رہنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو عورت ہے اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے پتی کو دھوکہ دے یا اور کچھ وہ کرے، ٹھیک ہے، یا وہ جینا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، وہ سب بتایا گیا. ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے دیکھتے ہیں ممی کا کیسا ریئیکشن ہوگا. فرسٹ ٹائم ممی دیکھ رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے، قرآن کو. مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا. بے حیائی. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے. شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے. ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے. مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے. اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتی ہیں. بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا. ہاں، اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو. پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی، اور بہت برا دستور تھا. اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا. اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا. ان کے اوپر بھی ڈر سنانے والا آیا تھا، وہ بھی منع کر رہے تھے کہ مت کرو ایسا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے کہ آدمی آدمی سے پیار کر رہا ہے، اور ان کی عورتیں بھی ان سے پتیوں سے پریشان تھی.
کہ جب تمہاری شادی ہو رکھی ہے تو لیکن پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہے تھے، تو اس کے بعد عذاب آیا تھا، وہ میں سیپریٹ ویڈیو دکھا دوں گا میرے کو، تو اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور جب اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور ہم نے ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو، اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لوگو، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے
तो मुआफ कर देते हैं। और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं, और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेती हैं, जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है, वो तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक साफ न जताओ, जो परहेजगार है वो उससे खूब वाकिफ है। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। बिल्कुल जो कुरान में बताया गया है, समझाया गया, वही दुनिया में हो रहा है। औरत आज की भटक चुकी है, मर्द भी भटक चुके हैं, सब नहीं, मतलब औरतें भी भटक चुके हैं। सब तो खराब नहीं है, लेकिन कुछ औरतें कुछ मर्द भटक चुके हैं। और दुनिया में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, यही सब कलयुग है। ये अब अपना घर बसाओ, अपने पति के साथ रहो, प्यार से रहो, अल्लाह भी यही चाहता और अल्लाह भी यही चाहते हैं। यही कुरान में सब बताया। बाकी औरतों को बताया कि उनको फिर ये भी बता रखा है ना, जैसे कि वे ऑफ लाइफ है तो सब कुछ बता रखा है कि कैसे क्या किया जाए। अगर कोई गलती कर दे तो उसके साथ सजा ये है, कोई आदमी गलती कर दे तो उसकी सजा ये है, ठीक है। और लूत अलैहिस्सलाम की जो वाकया हुआ था, ठीक है, उस बारे में मैं मम्मी को सेपरेट वीडियो दिखा दूंगा, या फिर इंजीनियर साहब ने समझाया उस नजरिए से बता दूंगा, तो आप बता देना, ठीक है, ताकि मम्मी को पूरा एक बार सही से समझ में आ जाए। और मैंने जब फर्स्ट टाइम ये सुना था, ठीक है, तकरीबन 7-8 महीने पहले, उससे भी पहले, तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया था, क्योंकि उर्दू शायद मेरे को इतनी समझ में उस समय नहीं आई थी, और कुरान भी मतलब पूरा नहीं देखा था, इतना समझ में नहीं आया था। और लूत अलैहिस्सलाम का भी वाक़या देख लिया, तो अब मेरे को और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। और अब ऐसा है कि ये बातें तो समझ में आ रही है, ऐसे है कि तो समझ में आ रही है ना। जैसे मम्मी है, अब मम्मी जो अब देखना स्टार्ट किया, तो मम्मी से कुछ बातें छूट गई होगी, है ना, बहुत कुछ छूट गया। हाँ, लेकिन अब मेरे से कुछ मुश्किल है कि कुछ छूटा होगा, और अगर मैं 2-3 बार और सुनूं तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो ऐसा ही है कि हमको ऐसा नहीं एक बार पढ़ने की चीज है, इसको रिपीट करना चाहिए। अगर एक बार खत्म हो जाए हमारी कुरान, तो फिर रिपीट करो, तो कि और दीन मजबूत हो हमारा। तो वो तो आपको बताने की जरूरत क्या है, आप जो वीडियो देख रहे हो दीन की, तो इसका मतलब आप पक्का ही दीन को फॉलो करते होगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।